اندر لگا دیا، انسان نے آ کر کے اپنی محبت کو دولت کے کمانے میں لگا دیا، انسان نے دنیا میں آ کر کے اولاد کے پیچھے ساری زندگی گزار دی، لیکن حقیقت تو یہ اللہ چاہتا تھا کہ میرے بندے جو 60 سال کے تیرے گھر ہیں ان کے بنانے میں تیری اتنی فکر لگی ہوئی ہے، جو 60 سال کی تیری عمر ہے اس کے بنانے میں اتنی فکر لگی ہوئی ہے، اصل جو گھر تمہارا جنت ہے اس کی تمہیں فکر نہیں ہے۔ اس جنت تک جانے کے لیے پہلے تمہیں موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، موت کا پنجے میں تمہیں آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا اور آپ کا اصلی گھر جنت ہے، اصلی گھر جنت ہے۔ اگر بتاؤ ہم دنیا ہی کے اندر سارا وقت لگا دیا اور اللہ کے فرما برداری کے مطابق زندگی نہیں گزاری، سارا وقت یوں ہی کاروبار میں لگا دیا، اللہ کو ناراض کر دیا اور موت کی تیاری نہ کی، تو بتاؤ ہم سے زیادہ قیامت کے دن خسارے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ہم اصلی گھر یعنی جنت کی ایسی تیاری کر لیتے، ایسی تیاری کر لیتے اپنی اصلی گھر جنت کی کہ جب بھی میرا اللہ بلاوا بھیج دیتا فوراً ہم جانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ آج ہمارے دل کیوں گھبراتے ہیں موت کا نام سن کر کے؟ ہمارے دل کیوں گھبراتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے اصلی گھر جنت کی تیاری نہیں کی ہے، ہم نے موت کی تیاری نہیں کی ہے۔ فرمایا گیا عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے۔ کیا موت کا جھٹکا کسی کو پتہ نہیں ہے؟ ہم سمجھتے یوں ہی روح نکل گئی، بات ختم ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ موت کا اتنا شدید جھٹکا آتا ہے، موت کی گھبراہٹ اتنی شدید آتی ہے کہ زندگی میں ایسی گھبراہٹ کبھی نہیں آئی ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تم موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگا کرو۔ موت کے وقت ایسی گھبراہٹ آتی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی ہوگی۔ اے لوگوں تم موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگا کرو، ایسی شدید پیاس لگتی ہے موت کے وقت میں کہ ساری زندگی میں ایسی پیاس کبھی نہیں لگی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہے تاکہ ہمارا کلمہ پڑھنے والا امتی ان تمام چیزوں کی تیاری کر لے، موت کی تیاری کر لے اور مرنے سے پہلے تیار ہو کر کے رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ موت کا وقت کتنا شدید وقت ہوتا ہے، کتنا مشکل وقت ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا گھر میں جو جا رہا ہے یہ یوں ہی چلا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ذرا سوچو تو ذرا صحیح، موت کے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن پاس میں بیٹھنے والوں کو احساس نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے ایک سونے والا انسان خواب میں کوئی چیز دیکھ رہا ہو اور پاس میں بیٹھنے والے کو خبر نہیں ہوتی ہے جو جگ رہا ہو، اسی طریقے سے موت کے وقت میں جو تکلیفیں بندے کو ہو رہی ہیں، جو پریشانی ہو رہی ہیں، پھر بھائیوں ہو جو وہاں پر بیٹھا ہو اسے اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن حقیقت میں اسے تکلیف ہو رہی ہے، اسے پریشانی ہو رہی ہے، وہ کہنا چاہتا ہے لیکن اس پریشانی کے الفاظ اس کے بتلانے کے لیے اس کے پاس موجود نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا، یہ موت کی تیاری اس وقت معلوم چلے گی جب بدن سے روح پرواز کر رہی ہوگی، جب ہاتھوں سے روح پرواز کر رہی ہوگی، جب دنیا سامنے نظر آ جائے گی، اللہ سامنے نظر آ جائے گا اور پوچھے گا میرا بندے تو تیاری کر کے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ کہ 60 سال کی زندگی میں نے تجھے کیا دنیا ہی کے اندر لگانے کے دی تھی؟ نہیں میرے بندے تو نے دھوکہ کھا لیا تھا، یہ اصلی گھر دنیا نہیں ہے، تیرا اصلی گھر جنت ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ دنیا تو مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، قید خانے میں جانے کے بعد میں کوئی ملزم، قید خانے میں جانے والا کوئی انسان قید خانے کو اپنا گھر نہیں سمجھتا ہے، وہ تو سوچتا ہے کسی طریقے سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنے گھر میں چلا جاؤں۔ میرے نبی فرما رہے الدنیا سجن المؤمن، یہ مومن کا قید خانہ ہے دنیا۔ اب ہمیں پھر کیوں قید خانے میں دل لگا لیا ہے؟ ہم نے کیوں قید خانے کو اصلی گھر بنا لیا ہے؟ ہم نے کیوں اپنے قید خانے میں اتنا جڑ گئے ہیں کہ رب کو بھول گئے ہیں، اصلی منزل کو بھول گئے ہیں، رسول کو بھول گئے ہیں؟ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب بیوی سامنے ہوگی، بھائی سامنے ہوں گے، بیٹیاں سامنے ہوں گی اور روح پرواز کر رہی ہوگی۔ اس وقت انسان کو خیال آتا ہوگا کہ ہائے ہائے کاش کے ربانی زندگی گزار لیتے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ موت کی تیاری کر لو۔ اور موت کی تیاری کیسے حاصل ہوگی؟ جب تم موت کو کثرت سے یاد کرو گے، موت کو کثرت سے یاد کرو گے۔ میرے نبی نے فرمایا اکثروا ذکرھا ذم اللذات الموت۔ اے لوگوں تم
لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، تمہاری خواہشیں مٹ جائیں گی، تمہاری تمنائیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے گھر بار میں جو زیادہ محبت لگی ہوئی ہے کم ہو جائے گی جب تم موت کو ہر وقت یاد کرو گے۔ اور جب ہر وقت تم موت کو یاد کرو گے تو میرے بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا تمہیں موت کی تیاری کی اللہ توفیق عطا کر دے گا۔ آج حقیقت میں اگر سوچا جائے کہ کتنے مسلمان ہیں جو 24 گھنٹے میں موت کو کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یا رسول اللہ، کیا کوئی شہداء کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ شہداء کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ شہداء کا مقام ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو شخص دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہوگا کل قیامت کے دن شہداء کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ بتاؤ یہ موت کا یاد کرنا بھی بڑی عبادت کی چیز ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور حقیقت تو دیکھا جائے کہ موت سے خوبصورت کوئی تحفہ ہی نہیں ہے، کیونکہ بتاؤ میرے بھائی، اگر کوئی انسان کسی کو پولیس آ کر کے قید خانے میں لے کر چلی جائے اور پڑوسی جا کر کے اس کو چھٹوا لائے، اس کی ضمانت لے لے اور اس کو گھر بھیج دے، قید خانے سے چھڑا لے، بتاؤ اس کا احسان مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے سے چھڑا کر کے اصلی گھر جنت تک پہنچانے کے لیے جو چیز ہے وہ موت ہے۔ انسان مر جاتا ہے پھر اصلی گھر جنت پہنچ جاتا ہے، تو یہ موت تو ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، ایک قیمتی چیز ہے، لیکن یہ کب ہے؟ اگر رب راضی ہے تو موت سے بہتر اور خوبصورت کوئی تحفہ نہیں ہے، لیکن اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، رسول ناراض ہے تو موت سے بھیانک کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان انتقال کرتا ہے، انتقال کرنے کے بعد میں جب چلا جاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی حیثیت کو بڑھا دیا ہے، ایک مومن کے مقام کو بڑھا دیا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کے اندر چلے جاؤ، جب بدن سے روح نکل جاتی ہے، بدن اور روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تو لوگ اسے کم حیثیت سمجھنے لگتے ہیں، اس کو مٹی سمجھنے لگتے ہیں، اس کی وقعت کو گرا ہوا سمجھنے لگتے ہیں اور اس کو ایک بانس کی ٹکٹی پر لٹا دیتے ہیں، بانس کی چارپائی پر لٹا دیتے ہیں، جانا بھی پسند نہیں کرتے، اس کے ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھنے والی کوئی قریب اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے یا کوئی عورت انتقال کر جاتی ہے تو ہمارا مذہب کہہ رہا ہے کہ یہ جو انتقال کرنے والا شخص ہے یہ ایرا غیرہ نہیں، یہ محمد رسول اللہ کا غلام ختم ہوا ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، مرنے سے پہلے اس کا مقام تھوڑا سا کم تھا، لیکن اب جب روح اس کے بدن سے نکل چکی ہے، ہمارا مذہب کہتا ہے اس کا مقام بڑھ چکا ہے، اب اس کو تمہیں ایسے ویسے نہیں ڈالنا ہے، اس کو صاف ستھرا تمہیں کرنا ہے، اس کو بہترین چارپائی پر تمہیں لٹانا ہے۔ ابھی تو یہ زندگی کے اندر جب اس کے ہاتھوں پیر چل رہے تھے اپنے ہاتھوں سے بدن صاف کرتا تھا اور نہاتا تھا، لیکن آج جب اس کے ہاتھوں پیر نے چلنا بند کر دیا، اس کی زبان نے بولنا بند کر دیا، اس کی آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا، ہماری شریعت کہتی ہے اے مسلمانوں اب تم اپنے ہاتھوں سے اس کے بدن کو صاف کرو، کیونکہ محمد کا غلام ختم ہوا ہے۔ یہ ہمارا مذہب یہ ایک مردے کا، ایک انتقال کرنے والے انسان کا مقام بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہماری شریعت کہتی ہے کہ ان کے بدن کو اپنے ہاتھوں سے تم صاف کرو۔ ہماری شریعت اور آگے کیا کہتی ہے؟ کبھی یہ مرنے والا بندہ دنیا کے اندر جو تھا ابھی تو ایک کپڑا پہنتا تھا، لیکن مرنے کے بعد بھی اس کا مقام بڑھ چکا ہے۔ اگر یہ مرد ہے محمد کا غلام تو اسے 3 کپڑے پہنا دو، اور اگر عورت ہے اسے 5 کپڑے پہنا دو، کیونکہ اس کا مقام بڑھ چکا ہے۔ اب یہ لمبے سفر کے لیے رخصت ہو رہا ہے، یہ محمد کا کلمہ پڑھنے والا اصلی گھر جنت میں جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ لہذا اسے کپڑا بھی ایک نہیں، اس کو 3 کپڑے پہنائے جائیں، اس کو 5 کپڑے پہنائے جائیں، کیونکہ اس کا مقام بڑھ چکا ہے۔ آگے شریعت کیا کہتی ہے؟ ابھی تو یہ دنیا کے اندر خوشبو نہیں پسند کرتا تھا، خوشبو استعمال نہیں کرتا تھا، لیکن اے مسلمانوں اب مرنے کے بعد میں اس محمد کے غلام کا مقام بڑھ چکا ہے۔ اب اس سے یہ تو نہیں لگاتا تھا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے بدن پر تم خوشبو کو لگا دو، اس کے ہاتھوں کے گٹوں
ہونٹوں پر کافور لگا دو اور پیشانی کے ان اعضاء پر کافور لگا دو جن کو سجدے میں رکھا کرتا تھا، جسم کے ان اعضاء پر کافور لگا دو، خوشبو لگا دو جن کو یہ سجدوں میں رکھا کرتا تھا، نماز میں رکھا کرتا تھا، کیونکہ اب خوشبو لگا کر جو روانہ ہونے والا ہے یہ محمد الرسول اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے، یہ اللہ کے یہاں جانے والا شخص ہے، لہذا اس کو خوشبو بھی لگا دیا جائے۔ اچھا، یہ دنیا کے اندر جب تھا، اس کے ہاتھوں پیر جب چل رہے تھے، یہ بندہ اپنی مرضی کے کپڑے پہنا کرتا تھا، کوئی کالے پہنتا تھا، کوئی نیلے پہنتا تھا، کوئی پیلا پہنتا تھا، چلو کوئی بات نہیں ہے، جائز ہے، پہن لے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب محمد کا غلام جب انتقال کر چکا ہے، اب یہ محمد رسول اللہ سے ملنے جا رہا ہے، یہ اپنے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہو رہا ہے، اپنے اصلی گھر جنت کے لیے روانہ ہو رہا ہے، تو جنت کے مالک محمد کے مرضی کا کپڑا پہنایا جائے تو بتایا محمد الرسول اللہ نے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی اور اچھا کپڑا سفید ہے، لہذا محمد کی پسند کا کپڑا محمد کے غلام کو پہنایا جائے، اس کو کفن جو دیا جائے وہ سفید کلر میں دیا جائے تاکہ محمد کا غلام محمد کے پسندیدہ کپڑے میں روانہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ شریعت ہماری ایک مردے کا مقام بیان کر رہی ہے، تو بتاؤ شریعت زندوں کا مقام کیسے بیان کرتی ہوگی؟ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ نے اس کے اپنے ہاتھوں سے بدن کو بھی صاف کر دیا ہے، اس کے خوشبو کو بھی لگا دیا ہے، اور محمد کا پسندیدہ کپڑا کفن بھی دے دیا ہے تم نے سفید رنگ کا۔ اب اس کو لے جانے کے لیے یہ دوسرے مذاہب کی طرح نہیں ہے کہ جو 4-5 انسان گھر سے اٹھائیں گے اور قبرستان تک وہی لے جائیں گے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ وہ تو اچھوت سمجھتے ہیں کہ 4-5 لوگوں نے گھر سے اٹھایا اب وہاں ختم تک وہی لے جائیں گے، ہماری شریعت کہتی ہے نہیں نہیں نہیں، سارے لوگ کاندھا بدلیں گے، کیونکہ جس طریقے سے تم ایک معزز اور مکرم مہمان سے ملاقات کرنے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے سب دوڑتے ہیں اور سب مصافحہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ان سے زیادہ معزز مکرم اور اس کا مقام اس مردے کا بڑھ چکا ہے، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، ایک آدمی نہیں، 2 آدمی نہیں، ایک کے بعد دیگرے کاندھے بدلتے ہوئے چلے جاؤ، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کا شہدائی ختم ہوا ہے، کلمہ پڑھنے والا ختم ہوا ہے، اور کاندھے بدلتے جاؤ، اپنے کاندھوں پر اسے سواری کراتے جاؤ، اور ہماری شریعت نے کہہ دیا اس محمد کے غلام کو، کلمہ پڑھنے والے کو جو بھی سواری کرائے گا، اپنے کاندھوں پر اٹھائے گا، اللہ اس کے مقام کو عرش عظیم تک بلند کر لے گا۔ یہ ہماری شریعت بیان کر رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہ کاندھے بدلتے جاؤ اور اپنے کاندھوں پر اسے سواری کراتے جاؤ، اور جاؤ اب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ابھی محمد کا غلام جب پیدا ہوا تھا، اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی گئی تھی، ابھی اس کی نماز تو باقی رہ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی زندگی ہماری ہے، پیدا ہونے سے پہلے اذان ہوئی تھی، اقامت ہوئی تھی، اب آخری وقت میں نماز ہو رہی ہے۔ جیسے ابھی 12:30 پر اذان ہوئی ہے اور 1 بجے خطبہ ہو جائے گا، یہ آدھا گھنٹے کی زندگی ہماری ہے۔ کبھی تو سوچ لیتے کیا قبر کا گڑھا یاد نہیں آتا ہے؟ میرے بھائیوں، ابھی نماز جنازہ محمد کے غلام کو پڑھنا ہے، اچھا کیسے پڑھی جائے؟ اللہ اکبر، ابھی یہ زندہ تھا، اس کے ہاتھوں پیر چل رہے تھے، ابھی یہ امام کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، اگر امام کے آگے کوئی نماز پڑھ جائے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اے محمد الرسول اللہ کے غلاموں، اب اس کا دم نکل چکا ہے، اس کا مقام بڑھ چکا ہے، لہذا اس کو امام کے پیچھے نہیں، اس کو آگے رکھ کر کے نماز پڑھائی جائے گی۔ اگر پیچھے رکھ کر پڑھاؤ گے پھر نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ محمد کا غلام ختم ہوا، اس کا مقام بڑھ چکا، اس کو امام سے بھی آگے کر دو۔ کیا مقام ہماری شریعت بیان کر رہی ہے ایک مسلمان کا، میرے بھائی، جس کے ہاتھ اور پیر بند چلنا بند کر چکے، اس کا مقام یہ بیان فرما رہی ہے، اور جس کے ہاتھ اور پیر چل رہے ہیں اس کا مقام کا عالم کیا ہوگا؟ ہماری شریعت پھر کیا کہتی ہے؟ پیارے آقا نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا کہ جو بھی میرا امتی اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا اسے 1 قیراط ثواب عطا کرے گا، اللہ پاک، اور جو اس کی قبرستان جائے گا، اس کی قبر پر 2 مٹھی مٹی ڈال دے گا، اللہ 2 قیراط اسے ثواب عطا کر دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنا معتبر شان طریقہ ہماری شریعت بیان فرما رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد میں لوگ قبرستان میں اس کو رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، قبر کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، ہر مسلمان کی قبر جہاں پر بننی ہے، چاہے قبر وہ کسی شکل میں ہو، لوگ سمجھتے ہیں سمندر میں چلا گیا تو وہ قبر نہیں ہے، ارے قبر ہی کہتے ہیں جہاں پر انسان دفن ہو جائے، فنا ہو
جائے مٹ جائے اسی کو قبر کہتے ہیں۔ اور بھائی جہاں پر کسی انسان کی قبر بننا ہے، میں حدیث بات دیکھ رہا تھا کہ وہ جگہ روزانہ اعلان کرتی ہے، روزانہ اعلان کرتی ہے، میرے کانوں نے کبھی آواز نہیں سنی ہوگی لیکن محمد رسول اللہ نے یہ بات بتلا دی ہے تاکہ میرا ایک ایک کلمہ پڑھنے والا امتی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر کے آ جائے، اور تاکہ اگر اس نے تیاری نہ کی تو قیامت کے دن میرا امتی شرمندہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی اپنی امت کو بچانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن اپنی امت کے نام اعمال کو دیکھ کر کے ان کے خرافاتوں کو دیکھ کر سر نیچا نہ کرنا پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، قبر کہتی ہے جتنے بھی ہمارے پشت پر چلتے تھے سب سے زیادہ اچھا تو مجھے لگتا تھا، سب سے زیادہ محبت مجھے تجھ سے تھی، آج تو ہمارے حوالے ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں میں تم کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، آج تم ہمارے حوالے ہو گئے ہو، آج ہمارا حسن سلوک بھی تم دیکھ لو۔ قبر منتہائے نظر تک کھل جاتی ہے، منتہائے نظر تک کھل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کا بستر لا دیا جاتا ہے، جنت کی اوڑھنی قبر میں بھیج دی جاتی ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کا غلام آیا ہوا ہے، اس نے ربانی زندگی گزاری تھی۔ سوال کر لیے جاتے ہیں من رب کا، وہ فوراً جواب دے دیتا ہے، ما دینوں کا فوراً جواب دے دیتا ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں سوال ہوتا ہے فوراً جواب دے دیتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا ہے اس کو جنت کی ساری نعمتیں کھول دی جائیں، خوشبو والی کھڑکی کھول دی جائے، وہ انسان سوتا رہتا ہے، ہمیشہ قیامت تک وہاں پر آرام کرتا رہتا ہے۔ لیکن جس انسان نے قبر میں سوال کا جواب نہ دیا، من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دین کا، دین اسلام کیا ہے، محمد رسول اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو کیا جانتے ہو؟ میرے بھائیوں، جس نے کبھی ربانی زندگی گزاری نہیں ہوگی تو من رب کا سوال کے جواب کا کیا دے گا وہ؟ میرے بھائیوں، جس نے رسول اللہ کی طریقوں کو چھوڑا ہوگا وہ محمد رسول اللہ کے بارے میں جواب کیا دے گا؟ ما دین کا کے بارے میں کیا جواب ہم دیں گے جب ہم نے دین اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہے؟ ہماری مسجد سے لے کر کے اور قبرستان تک کی زندگی اگر دیکھی جائے تو یہ دین اسلام والی زندگی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے بعد 5 وقت کی نماز پڑھ لی یہی دین اسلام ہے۔ دین کے ہر شعبے کے اندر تجارت ہو، زراعت ہو، کھیتی ہو، باڑی ہو، ملنا جلنا پڑوسیوں کے ساتھ، ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے لے کر کے چلنا دین اسلام کہلاتا ہے۔ صرف نماز روزے سے دین اسلام پورا ہو جائے ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ قبر جب مردہ جواب نہیں دے پاتا ہے، گھبرا جاتا ہے کیونکہ ربانی زندگی گزاری نہیں ہے، میرے بھائیوں جواب نہیں دے پاتا ہے تو قبر کہتی ہے جتنے میری پشت پر چلتے تھے سب سے زیادہ بغض، سب سے زیادہ عداوت، سب سے زیادہ دشمنی مجھے تجھ سے تھی، آج تو ہمارے حوالے ہوا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ میرے بھائی ابھی دیکھ رہا تھا تو قبر اس طریقے سے دبوچتی ہے جیسے پنجے میں ایک دوسرے میں انگلیاں گھس جاتی ہیں، مردے کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ یہ رسول اللہ کی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ، اس میں تشریح بھی نہیں کر رہا، تفصیل بھی نہیں کر رہا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا قبر جب دبوچتی ہے تو پسلیاں اس طریقے سے ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بھائیوں سے جن کے کبھی پسلی میں درد ہوا ہو کہ پتہ نہیں کتنا زیادہ درد ہوتا ہے، سر میں درد پیدا ہو جائے تڑپ جاتے ہیں، آنکھ میں درد پیدا ہو جائے تڑپ جاتے ہیں، کیا اس منظر کو کبھی سوچا بیٹھ کر کے جس گڑھے کے اندر رہنا ہے، جس گڑھے کے اندر جانا ہے، جس گڑھے کے اندر کوئی روشن دان نہیں ہے؟ میرے بھائیوں کیا اس کا سوچا کبھی بیٹھ کر کے، اس کی تکلیف کو کبھی سوچا بیٹھ کر کے؟ اور اس کے بعد میں محمد رسول اللہ کی زبان نے ارشاد فرمایا قبر مل جانے کے بعد میں 90 یا 99 اژدہے اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، جس کی طاقت کا عالم یہ ہے جب وہ ایک مرتبہ پھن اور ڈنک مارتے ہیں تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ پیارے آقا نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ہے قبر کا اژدہا اگر زمین پر پھنکار مار دے تو قیامت تک وہاں پر گھاس نہیں جمے گی۔ میرے بھائیوں اس گڑھے میں جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کیا اس گھڑے کے بارے میں کبھی سوچا 60 سال یہاں رہنا ہے؟ بلڈنگوں کے بارے میں سوچ لیا، گرمی لگ رہی اے سی لگوا لیا، اور لگ رہی اور کچھ لگوا لیا، کولر چلا لیا، پنکھا چلا لیا۔ اس قبر کے اندر کوئی کولر نہیں ہے، کوئی اے سی نہیں ہے، کوئی پنکھا نہیں ہے، لیکن اس سے مسلمان اتنی غفلت کر رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ کیا قبر کی اندھیرا یاد نہیں آتا ہے؟ گھر میں اگر اندھیرا ہو جائے تو بیوی کو بلا لیا، بھائی کو بلا لیا، وہاں پر جب اندھیرا ہو جائے گا کون ساتھ دے گا؟ کوئی ہے بھائی جو اپنے بھائی کا ایک رات کے لیے قبر میں ساتھ دے دے؟ کوئی ہے بیوی جو اپنے شوہر کا قبر میں ایک رات کے لیے ساتھ دے دے؟
کوئی بھائی بہن جو اپنے بھائی کا قبر میں ایک رات کے لیے ساتھ دے دے، نہیں نہیں، جیسے ہی ہمارے اور آپ کے بدن سے روح نکلے گی، یہ بیوی کہے گی جلدی کرو، بھائی کہیں گے بھائی جلدی کرو، لوگ پوچھیں گے نماز جنازہ کس وقت ہے؟ کوئی بھی کتنا چاہنے والا بیٹا کیوں نہ ہو، کوئی بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا میرے ابا کو دفن مت کرو، گھر میں رکھ دو، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ روح جیسے ہی نکلی، کفن کی تیاری ہو رہی ہے، قبر کی تیاری ہو رہی، اب کسی کی زبان سے نہیں نکل رہا ہے نہیں میں اپنے بڑے بھائی کو تھوڑے دن رکھنا چاہتا ہوں، اپنے ابا کو رکھنا چاہتا ہوں، اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ دکھا رہا ہے کہ تمہاری روح نکلنے کے بعد بھی یہ حالت ہو رہی ہے، تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو پھر بھی سبق حاصل نہیں کر رہے ہو، اور سبق اللہ دے رہا ہے کہ تم میں سے جو تمہارے باپ دادا دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے تم کتنا بھیج رہے ہو روزانہ، اگر تم کتنا بھیج رہے ہو تو اسی پر اندازہ لگا لو ہمارے جانے کے بعد میں ہماری اولادیں کتنا بھیجیں گی، ہم کتنا بھیج رہے ہیں، ہماری اولادیں کتنا بھیجیں گی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، قبر کی تیاری کر لو، قبر کا گڑھا سب سے سخت گڑھا ہے، میرے نبی نے فرمایا سب سے مشکل والی منزل قبر ہے، اس سے اگر نجات پا گیا ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اگر اس میں پھنس گیا ہے تو ساری منزلیں مشکل ہو جائیں گی۔ بس یہ قبر کے اندر اجالا کب ہوگا، قبر کے اندر آرام کب ہوگی؟ جب ربوانی زندگی ہم گزار لیں گے، جب اللہ کے منوانی زندگی گزار لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے۔ میرے بھائیوں پورے دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کر لے، اللہ کے رسول کے طریقے پر چل لے، اللہ اور اگر رسول راضی ہے ساری دنیا کے لوگ تم سے خلاف ہو جائیں تمہاری کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اللہ اگر ناراض ہے تو میرے بھائیوں قیامت کے دن قبر کے عذاب میں کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔